لیکن انقلاب اسلامی جو تھا نا وہ ایران میں آیا تھا 44 سال پہلے، 1979، یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 11 فروری 1979۔ اس سے پہلے ایران میں شاہ کی حکومت تھی، یعنی کہ بیک اینڈ پہ امریکن حکومت تھی، ٹھیک ہے، امریکہ کا حامی تھا وہ۔ جیسے ابھی مثال کے طور پہ پاکستان میں حکومت ہے یا بہت سارے اسلامی ممالک میں حکومت ہے، سعودیہ میں حکومت ہے، وہ امریکی نواز حکومت ہے نا، یعنی کہ امریکی نظام جس طرح چاہتا ہے، جس طرح کی مسلمان حکومت ہونی چاہیے اسی طرح کی تھی، اس میں ساری برائیاں ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی، کوئی اسلامی نظام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ 1979 سے پہلے ایران کے اندر کوئی اسلامی نظام نہیں تھا، کوئی جس طرح عام سے ایک امریکی حکومت ہوتی ہے اس طرح کی تھی، اس میں ہر قسم کی سمجھ لیں برائی ہوتی تھی۔ دو جملوں میں اگر یہ کہیں، عوام کا مہنگائی کے معاملات اور حقوق کا استحصال ہونا، یا پھر کچھ شیعہ علماء کے اوپر ٹف ٹائمز آتے تھے، ان کی گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، پردے پہ پابندی لگ جاتی تھی، اس طرح کے مسائل بہت زیادہ تھے، برائیاں تھیں کافی ساری، ٹھیک ہے۔ شاہ جو تھا نا وہ بالکل ایک امریکی حکومت کی طرح ڈیل کرتا تھا عوام کو نا، تھا وہ بھی شیعہ ہی تھا۔ شاہ جو تھا نا، رضا شاہ پہلوی جس کی حکومت تھی، وہ بھی شیعہ ہی تھا، لیکن وہ کوئی اسلامی قسم کا انسان نہیں تھا، دینی انسان نہیں تھا، دینی رجحان نہیں رکھتا تھا۔ یہ آیت اللہ خمینی تھے، انہوں نے نظام متعارف کرایا۔ یہ انقلاب کی باتیں اگر ہم کریں تو بہت تفصیلات ہیں اس میں، لیکن انہوں نے عوام کو تربیت کی، عوام کی تربیت کی کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس نظام کا ساتھ نہیں دینا، اس نظام کو ہم نے ایران سے ختم کرنا ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہاں پہ اسلامی حکومت نہ، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلام کے مطابق کچھ نہیں ہے یہاں پہ حکومت، یہ غلط حکومت ہے، امریکی نواز حکومت ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو ہم نے یہاں سے ایران سے بھگانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے تربیت بہت بڑے پیمانے پہ عوام کی تربیت کی، تو 20 25 30 سال لگے، یعنی کہ 1979 میں انقلاب آیا۔ انقلاب کا مطلب جو رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور پھر اسلامی حکومت آ گئی، امام خمینی کی حکومت آ گئی، اسے کہتے ہیں انقلاب، انقلاب اسلامی، تبدیلی ہوگی نا۔ آپ لوگوں نے کہا نا کہ تبدیلی کا، انقلاب کا مطلب تبدیلی، یہ تبدیلی آئی، ٹھیک ہے۔ تو 11 فروری 1979 کو یہ ہوا، اور آج 12 فروری نا، کل سالگرہ تھی، 44 سالگرہ تھی انقلاب اسلامی کی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ تصویر ہے امام خمینی جب انقلاب سے پہلے آئے تھے نا، وہ پہلے رضا شاہ پہلوی نے نا ان کو جلا وطن کیا ہوتا ہے، فرانس میں تھے، تو وہاں سے ان کی فلائٹ واپس آئی تھی ایران میں۔ جس دن حکم تھا نا ساری عوام کو، امام خمینی نے کہا تھا کہ سب اب باہر نکل آئیں، اگر اس حکومت کا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو تو سب باہر آ جائیں، کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، میں سب پہ واجب قرار دیتا ہوں کہ سب باہر آ جائے، سب سڑکوں پہ آ جائے۔ اور اس دن ایران کی جو حکومت تھی اور فوج کی طرف سے اعلان تھا، کھلا اعلان تھا، ایک طرف امام خمینی نے کہا تھا کہ سب باہر آ جائیں، اور اس فوج کی طرف سے، جو کہ فوج رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے انڈر کام کری تھی، اس کی طرف سے حکم تھا پوری عوام کو کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی باہر نظر آیا نا ہمیں تو ہم گولی مار دیں گے، گولی چلا دیں گے۔ اور ایک طرف امام خمینی نے حکم دیا کہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، میری نظر میں واجب ہے کہ ہر بندہ باہر آ جائے، ہر بندہ باہر آئے، سڑکوں پہ آئے، کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھے۔ اور ایک طرف فوج نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی باہر آیا تو ہم گولی چلا دیں گے۔ اور فوج کو صرف انہوں نے دھمکی نہیں دی تھی، فوج کو آرڈر تھا، ہر سپاہی، فوج کے ہر سپاہی کو آرڈر تھا، جو بندہ باہر نکلے گا نا گولی چلا دینی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اور امام خمینی نے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں پہ جب گولی چلے گی، آپ لوگوں نے آگے سے پھول پھینکنے فوجیوں کے اوپر۔ کیا پھینکنے؟ پھول پھینکنے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کو مار رہے ہوں گے، آپ پہ گولیاں چلا رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے آگے سے پھول پھینکنے ہیں۔ یعنی کہ امام خمینی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے جتنا ظلم انہوں نے کرنا ہے ایک دفعہ کر لیں، لیکن ہم لوگ سب باہر آئیں گے۔ امام خمینی کو پتا تھا ہماری تعداد زیادہ ہے، وہ کتنی گولیاں، ان کی بندوقوں میں کتنی گولیاں، ایک بندوق میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ کچھ 25 30 گولیاں ہوتی ہیں، ایک بندہ 25 30 بندے مار لے گا۔ فوج کتنی ہوتی ہے، ایک ملک کی چھوٹی سی فوج تھی، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ہم نے مار دینا گولی، وہ سب بھی اپنی گولیاں مارے تو پھر بھی امام خمینی کے پاس بہت زیادہ تعداد تھی۔ اچھا یہ وہ تصویر ہے جب امام خمینی فلائٹ سے اترے نا جلا وطنی، جب ان کا ختم ہونے کا میں نے واپس جانا ہے، اسی دن کی تصویر ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے نا، اس بندے کو بعد میں اس ایئر لائن نے نا وہ جاب سے فارغ کرا دیا تھا کہ تم نے امام خمینی کا ہاتھ پکڑ کے کیوں اتارا ہے۔ اتنی امام خمینی کے سے نا بوجھ تھا اس یہ باہر کی، یہ ایران کی ایئر پلین کی کمپنی نہیں، ایک باہر کی کمپنی تھی، تو اس نے دیکھا کہ امام خمینی کافی ایجڈ ہے، وہ نیچے اتر رہے سیڑھی، تو اس نے پکڑ کے ہاتھ اتار دیا ان کو ایک ہمدردی کے طور پہ۔ لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا بڑا پھر مشہور ہوا تھا کہ اس کی ایئر لائن کی کمپنی نے اس کو جاب سے نکال دیا تھا کہ تم نے کیوں کیا ہے۔
ہماری پالیسی کسی کی ہماری پالیسی نہیں ہوتی ہم کسی بھی پیسنجر کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے اتارے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا ان کی شخصیت کا اتنا اثر تھا میرے پہ کہ وہ میرا دل چاہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اتاروں. بزرگ شخصیت تھی, حالانکہ مسلمان نہیں تھا, یہ بھی وہ تھا فرانسیسی بندہ تھا. یہ بھی شہید ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے کسی ایک پرانی سالگرہ کے موقع پہ کہا تھا آج موسیٰ نے فرعون کو شکست دی اور انبیاء کی آرزو پوری ہوئی. یعنی کہ موسیٰ نے فرعون کو جب شکست دی, اسی کے تمثیل میں بات کی کہ امام خمینی نے امریکی حکومت کو شکست دے دی.